السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو جو اعراف کے درمیان وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے۔ اس وقت تو اونٹ اور گھوڑے تھے، آج کل جہاز اور گاڑیاں ہیں بڑی بڑی۔ اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، جس کو بدعت کہتے ہیں، اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، جو حصہ انہیں دین کا مشکل لگتا ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بدعت سے اور ایسے مشکلات سے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ نے کہا، میں نے ایسی کوئی آیت نہیں اتاری جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئے۔ دین بالکل آسان ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور دین بتایا۔ بارک اللہ فیک۔ آج ساری اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت ہماری 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله
حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم یؤمنون۔ بارک اللہ فی۔ یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 52 پر۔ جنت اور جہنمیوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے پڑھا تھا نادا اصحاب الاعراف، پکاریں گے اعراف والے کچھ لوگوں کے، یعرفونہم پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی علامات سے، قالوا ما اغنی عنکم جمعکم کہیں گے نہ کام آئی تمہیں جماعت تمہاری، وما کنتم تستکبرون جو کچھ تھے تم تکبر کرتے۔ اب یہ اعراف والوں کی گفتگو ہو جو جہنم والوں کو کہیں گے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو یہ جو تمہاری صحبت تھی، تمہاری دوستی سنگت تھی، تم اپنے آپ کو دنیا میں لیڈر سمجھتے تھے، وہ تمہیں کچھ بھی کام نہ آیا، دیکھو ابھی تم جہنم میں ہو۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے ساری عمر اچھے کام کیے ہوں گے، ان کی جنت ایک گز پر ہوگی، لیکن کچھ ایسی نافرمانیاں کی کہ جہنم میں چلے گئے۔ تو ہمیں ہر وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں شہید کہلائے، اتنے اچھے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے بعد فوراً والدین کا حکم آیا ہے۔ تو اب یہ ہؤلاء الذین، یہ کیا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، اقسمتم قسم کھائی تھی تم نے، لا ینالہم اللہ برحمتہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ کوئی رحمت۔ یہ گناہ گاروں جہنمیوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے یہ سب اگلوں کی باتیں ہیں، اللہ ان کو کوئی رحمت میں داخل نہیں کرے گا، کوئی ان کو آخرت کی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سب ادھر ہی سب کچھ ہے، کھیل ختم کر کے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں، لا ادخل الجنت، اب اللہ کی یہ بات آ رہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم نہ کوئی خوف ہوگا علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یہ جنت والوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن پر وہ جہنمی دنیا میں ہنستے تھے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو اللہ اللہ کہہ رہے ہو، یہ اس سے مراد اہل ایمان ہے جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس نادار قسم کے تھے، ان کی استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا۔ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ ان کو جنت میں داخل کر، ونادا اصحاب النار، اب اس کے اگینسٹ میں گفتگو، ونادا اصحاب النار اور پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنت جنت والوں کو،
ان افیدو علینا کہ ڈالو ہم پر من الماء کچھ پانی۔ اب یہ آگ والے جلیں گے آگ میں تو جنتیوں کی طرف جو وہ عیش میں ہوں گے، ٹھنڈے پانی کی نہریں، دودھ کی شراب کی نہروں کے درمیان ہوں گے، پھلوں کے سائے میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ اب یہ آگ میں جل رہے ہیں جہنم والے، تو وہ کہہ رہے ہیں جنت والوں کو، اصحاب الجنت، ان افیدو علینا کہ ڈالو ہم پر کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے۔ اب وہ ان کے لیے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جہنم میں آگ میں جل رہے ہیں کہ ہمیں کچھ یا پانی ڈالو ہمارے اوپر، یا کچھ رزق تو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ قالو، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا یا دونوں کو، پانی اور رزق کو، علی الکافرین، کافروں پر۔ استغفر اللہ، یہ جنتی جہنم والوں کو کہیں گے کہ اللہ نے پانی اور رزق تم پر حرام کیا ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں ہم جیسے غریبوں کا مذاق اڑایا تھا، ہمیں اپنے جیسا نہیں سمجھا تھا۔ الذین اتخذوا، وہ جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہوا، شغل، و لعبا، اور کھیل۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں دین کو کھیل اور مذاق سمجھتے تھے۔ تو یہاں جنتیوں کی جس طرح گزر چکا، کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، خالصتاً یوم۔ تو یہاں اس کی مزید وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف دنیا میں جو غریب سمجھے جاتے تھے، بھوکے، جن پر دوسرے لوگ ہنستے تھے، تو اب اللہ نے ان پر یہ دنیا میں آخرت میں انعام اکرامات کیے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو مشکری، مذاق سمجھا، کھیل سمجھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو زندگی نے دنیا کی۔ وہ سمجھتے تھے ہم سب کچھ دنیا میں ہی ہے، ہم یہاں کھا پی کے چلے جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی عیش و آرام نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، بڑے بڑے گھر، بنگلے، گاڑیاں بناتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے، ہم ادھر ہی ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کما نسوا لقاء، جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا ملاقات کو اپنے اس دن کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو ہم بھی ان کو نہیں پہچانیں گے، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جو تھے وہ ہمارے آیات کا انکار کرتے، کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں دین سنجیدہ چیز ہے، دین کو سیریس لینا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان لوگوں نے دین کو کھیل مذاق بنایا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسا معاملہ کریں گے جیسے دنیا میں بھلایا تھا، تو اللہ کہہ رہا میں بھی ان کو بھلا دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں ایسے گم نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ جیسے جیسے دنیا میں سہولتیں ملتی گئیں، دین کو لوگ بھولتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ نے کم دیا ہے تو اس میں بڑی حکمت ہے، کم میں ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ بعض لوگ ہم اپنے کو بہت پارسا اور مومن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن ایسے اس لیے نہیں بھیجا کہ چونکہ اوپر رکھو، بس مہینے یا سال میں قرآن خوانی کے وقت نکالو۔ اس کو روز پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، غور فکر کرنا ہے، اس میں اللہ کا ہمارے لیے کیا میسیج ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس بِکتابٍ ایک کتاب فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اسے علی علم کی بنا پر ہدی و رحمہ ہدایت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب میں نے کیا بات کہی؟ جو اللہ کی مانتا ہے وہی ایمان والا ہے، وہی مومن آیا۔ تو اللہ بھی یہاں کیا یہی بات کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس میں ہم نے ہر چیز کی باتیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے کہ تمہیں یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے ضمن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کیا۔ ان لوگوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کی بدقسمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے وہ ہدایت و رحمت سے فیض یاب ہوئے۔ گویا ہم نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا سورۃ بنی اسرائیل۔ جب تک ہم رسول بھیج کر تمام حجت نہیں کرتے ہم عذاب نہیں دیتے۔ اللہ نے رسول بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اپنی حجت تمام کر دی۔ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور اس قرآن کو پڑھیں، غور فکر کریں، سمجھیں۔ آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پر اس کو بھی رکھ دیں عزت اور احترام کے ساتھ، یہ نہیں کہ اوپر اوپر رکھیں۔ ان کو پڑھتے رہیں، کوئی میننگ والا کتاب بھی ساتھ میں رکھیں، حدیث والا بھی، تو اس کو غور فکر کریں۔ اللہ نے ہر چیز اس میں کھول کھول کر بیان کی ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔